السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہری اقوال کے بارے میں پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان عمر کے سائے سے دور بھاگتا ہے۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے، وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر حضرت عمر سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں۔ اگر اللہ نے پوچھا کہ تو نے حضرت عمر کو خلیفہ کیوں بنایا، تو میں عرض کروں گا کہ میں نے لوگوں میں سب سے بہترین شخص کو ان پر خلیفہ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صالحین کا ذکر کرتے وقت حضرت عمر کو مت بھولو۔ حضرت ابن عمر فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عقل، فہم اور بزرگوں برتر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ثابت ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 نصیحتیں۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب ختم ہو جاتا ہے۔ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تقویٰ کے بغیر عقل درست نہیں ہو سکتی، انصاف کے بغیر بادشاہت درست نہیں ہو سکتی، اور مالداری کے بغیر سخاوت درست نہیں ہو سکتی۔ علم کے بغیر فضیلت درست نہیں ہو سکتی، خوف خدا کے بغیر کامیابی درست نہیں ہو سکتی، خاندان کی درستگی کے بغیر ادب نہیں ہو سکتا، قناعت کے بغیر فقیر درست نہیں ہو سکتا، امن کے بغیر خوشی درست نہیں ہو سکتی، عاجزی کے بغیر بلندی درست نہیں ہو سکتی۔ ہر شے کا ایک حسن ہوتا ہے، اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ اسے فوراً ہی ادا کر دیا جائے۔ وہ جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کرے گا وہ تیرا سچا دوست ہے۔ کامل وہ ہے جو لوگوں سے مشورہ کرے اور اس پر غور و فکر کرے۔ کاہل وہ ہے جو اپنی رائے پر ہی چلے اور کسی دوسرے سے مشورہ نہ کرے، اور لاشے وہ ہے جو نہ اپنی رائے پر چلے اور نہ ہی کسی اور سے مشورہ کرے۔ انسان میں اگر 10 عادتیں پائی جائیں اور 9 اچھی اور 1 بری، تو بری عادت ان 9 عادتوں کو بھی غارت کر دے گی۔ ظالم کو معاف کرنا مظلوم پر ظلم ہے۔ انسان صوم و صلات سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ جو شخص اپنے راز کو پوشیدہ رکھتا ہے وہ گویا اپنی سلامتی کو قابو میں رکھتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو عالم کہے وہ جاہل ہے۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں: سلام کرنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ قبل اس کے کہ بزرگ بنو، علم حاصل کرو۔ جمعہ کا دن تھا، مسجد نبوی میں لوگ خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عمر کچھ دیر سے پہنچے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا کہ اے عمر، جلدی آیا کرو، ہم تمہارے نوکر نہیں جو انتظار کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب تک ان جیسے لوگ ہیں حکمران کبھی رعایا پر ظلم نہیں کر سکتا، اور کہا کہ میرے پاس صرف 1 کرتا ہے پہننے کے لیے، میری بیوی نے وہ دھو دیا تھا، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جب بھی مجھ پر مصیبت آتی ہے تو مجھے اس میں 3 نعمتیں نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، وہ اس سے بڑی مصیبت کو بھی مجھ تک بھیج سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دنیا کی آزمائش ڈالی اور دین کی آزمائش سے بچائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے عوض قیامت کے روز مجھے نوازے گا۔ آپ نے فرمایا میں نے 4 چیزوں میں عبادت کو موجود پایا ہے: اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی،
اللہ پاک کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب، فقط اللہ پاک سے ثواب پانے کی خاطر امر بالمعروف، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے نہیں عن المنکر۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ سخی خدا کا دوست ہے چاہے فاسق ہو، اور بخیل خدا کا دشمن ہے چاہے زاہد ہو۔ اپنی لڑکیوں کو بدصورت مرد کے حوالے نہ کرو، اس لیے کہ تمہاری طرح ان کی بھی پسند ہے۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، کالے بالوں میں سفید بالوں کا آ جانا تجھے اللہ پاک کی نافرمانی سے منع کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔